السلام علیکم محترم ناظرین سامعین، ڈاکٹر جاسمین طارق کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور چراغ۔ آج بہت ہی ایمان افروز واقعہ لے کر آئی ہوں، فرعون کی باندی کا واقعہ۔ فرعون جیسا متکبر بادشاہ ہوا جو دنیا کا ایسا حکمران ہوا، وہ کہتا کہ میں ہی رب ہوں اور کوئی اس کی بات کو چیلنج نہ کر پایا۔ ایسا بادشاہ ہوا کہ اس کی 2 کہانیاں سناتی ہوں۔ اس کی باندی مسلمان ہوگی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ فرعون نے ان کو پکڑا، پہلے آگ جلائی، پھر کڑاہا رکھا، اس میں تیل ڈال کر اسے کھلایا۔ بولا کہ اب کیا کرے گی، مجھے رب مانتی ہے کہ روح موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہے؟ ایک چیز مان لے، مجھے رب مانے تو مبارک ہر چیز دوں گا، تو تیار ہو جا، پہلے تیری بیٹی ہیں پھر تو۔ اس نے کہا اور بھی ہوتی تو وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، جو مرضی کر لو۔ ہماری بہن پردہ کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ ماں بچیاں جلانے کو تیار ہے۔ نوجوانوں کو بھی عورتیں بننے کا شوق ہے، سونے کی زنجیریں گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں سجائے ہوئے ہیں۔ بھائی یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ شوق آگے جا کے پورے کر لینا۔ کتنی مائیں اس مجمع میں بیٹھی ہیں، آپ تصور کریں۔ ایک ماں سامنے بیٹھی ہوئی ہے، آگ جل رہی ہے اور وہ کہتی ہے اماں، مگر اس کے باوجود ماں کے عزم ارادے میں کوئی زل نہیں آتا۔ اس کے ایک بول اپنی بچی کی زندگی بچا سکتا ہے۔ یہاں کفر کا بول بول کے آگے جا کے توبہ کر لے تو اس کے لیے جائز ہے۔ نہیں، ایک مقام آتا ہے زندہ رہنا سے مرنا محبوب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس کے سامنے ٹانگوں سے بچی کو پکڑا، وہ تڑپ رہی ہے مچھلی کی طرح اور اماں اماں پکار رہی ہے۔ سارے دربار پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ماں ایک صبر کی تصویر ہے۔ اس کے سامنے اس کے سر کو تیل میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ ایسے تلی جاتی ہے جیسے مچھلی تلی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ماں کے پایا صحابات میں کوئی لغزش نہیں آتی۔ جب اس ماں کے اندر سے ہائے نکلی تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ اس نے دیکھا میری بچی کی روح چاہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے اماں ٹھہرو، ابھی جنت میں اکٹھے ہونے والے ہیں، بے صبری نہ کر۔ پھر چھوٹے بچے کو پکڑا جو دودھ پیتا تھا۔ دودھ پیتا تو پرایا بچہ بھی بہت پیارا لگتا ہے، اپنا بچہ کیسے پیارا نہ ہوگا۔ کھینچا اس کو گود سے۔ اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگلی کو تو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ماں پکار کر ماں کو پکار رہی تھی، اس کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور ماں نے اپنی آنکھوں کے سامنے معصوم جگر کو تلتے ہوئے دیکھا۔ کیسا خوفناک منظر ہوگا معذمہ۔ آپ ناظرین اندازہ کریں کہ ایک بچی، معصوم بچی، اس ماں کے حوصلے کو سنا۔ پھر اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور پھر بچی کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ بولی صبر، جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب اس ماں کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا مجھے پکڑنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی کود جاؤں گی۔ سبحان اللہ، پر میری ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا میں جب جل جاؤں تو ہم ماں بیٹیوں کو جدا نہ کرنا، ان کی ہڈیاں جاڑ کے زمین میں دبا دی جائیں۔ جنت کی خوشبو۔ اس کہانی پر 2000 برس بیت گئے۔ صبح آئیں، شامیں آئیں، موسم بدلے، رت بدلی، طوفان اٹھے، آندھیاں بگولے آئے، 40 برس گزر گئے، 10 برس گزر گئے، 2050 برس گزر گئے۔ گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمان کو چلا، اللہ کی ملاقات کو، نیچے سے جنت کی خوشبو اٹھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل، یہ کس کی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرعون کی باندی اور اس کی بیٹیوں کی خوشبو ہے جو جنت سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔